ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ تفصیلات اور حقائق قدرت کے ایمان کی پختہ حالت میں رہنے والوں کے ساتھ انعام خداوندی کیسے ہوا، کیسے کیا گیا اور کیسے کیا جاتا ہے، اس جیسے تفصیلات کو پورے مکمل سورہ میں، سورہ انفال میں جنگ بدر کو بنیاد بنا کر جنگ بدر کی تفصیلات، اس کے ضمن میں واقعے کو تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہوئے ایمان سے جڑی ہوئی چیز، ایمانی رابطہ مومن کا ہونا کیسا چاہیے، اس کے حقائق کی تفصیلات گزرتے آ رہی ہیں، جو کم و بیش گزر چکی ہیں، چند ایک تفصیلات باقی رہ گئی ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں ایک خاص پہلو کی طرف ذکر ہے۔ اس دنیا کے اندر بندہ ہر حال میں بحیثیت بندہ اور بندگی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرے۔ غرور، فخر، دکھاوا، ریاکاری بندوں کے جانب سے یہ ہو، بندوں کے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ سادے سیدھے الفاظ میں غرور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، لیکن انسان اس دنیا میں کچھ آ جاتا ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے، یا دوست و احباب یا معاونین، مددگار کی کثرت ہو جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اسلام کی جنگیں، غزوات، سب سے اہم پہلا غزوہ جو دین کی مضبوط بنیادوں کو قائم کیا وہ جنگ بدر تھا، جس میں اتنا خلاصہ کم و بیش سرسری معلومات رکھنے والے مسلمان کو بھی معلوم ہے۔ جنگ بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف 313 کے آس پاس افراد تھے، جو پوری طرح جنگی ساز و سامان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اور نہ جنگ لڑی جائیں گی یہ یقین بھی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ 1000 کے آس پاس کی تعداد میں جنگ کے عنوان سے، لڑنے کے عنوان سے جنگی ساز و سامان کے ساتھ پوری طرح تیاری کر کے نکلے تھے۔ نہ صرف تیاری کیے، دنیاوی اعتبار سے فطری طور پر انسان کرتا بھی ایسا ہی ہے، تیاری مکمل ہے، اس لیے انہیں زیادہ اطمینان تھا، سینے تنا رہے تھے، کامیابی کا یقین بھی تھا، جنگی ساز و سامان بھی تھا۔ آپس میں جنگ میں ایک دوسرے کو ہمت افزائی کرتے ہوئے اپنے باپ داداؤں اور خاندان کے بہادری کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ نتیجہ آخر میں جو ہوا، مسلمانوں کو فتح دلائی اللہ تعالیٰ نے، کامیاب ہوئے مسلمان، اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کی ایک مضبوط
بنیاد پڑ گئی اور وہ کثرت کے باوجود، دنیاوی اعتبار سے یقین کے باوجود انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف شکست ہوئی، اہم سردار بھی مارے گئے اور ایک قابل لحاظ تعداد گرفتار بھی کر لی گئی۔ تو آج کی اس آیت میں اس منظر کو سرسری رکھنے پر یہ مطلب ترجمہ آج کی اس آیت کا سمجھ میں آئے گا۔ اے مسلمانوں، اس آیت سے پہلے مسلمانوں سے ذکر تھا، خوشی ہو کہ غم ہو، حالات پورا من سکون کے ساتھ زندگی کے گزر رہے ہوں یا بے چینی، حیرانی، پریشانی، مصائب، حالات کی کشیدگی، قوموں کی مخالفت، جیسے ماحول میں اگر گزرنا پڑے تمہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ کہیں شر کو روکنے کی ضرورت پڑے، آگے بڑھنے کا موقع ملے تو ثابت قدم رہو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، اچھے حالات میں ہی نہیں ہر حال میں انسان کو اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہنا ہے۔ اور جب ایسی صورتیں آ جاتی ہیں تو پھر رائے، آپس میں رائے کا اختلاف نہ کرو، بلکہ ایک رائے پر متفق اور متحد ہو کر آگے بڑھو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، تم کامیاب ہوں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، تم ان لوگوں کے جیسے نہ بنو، نہ ہو جاؤ، یا ان لوگوں کے حرکات کے جیسا تم نہ کرو جو ابھی ذکر کیا گیا، جو اپنے طاقت کے بل بوتے پر اترانے لگے تھے، اس جیسی کیفیت تم نہ اختیار کرو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یعنی ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے میدان جنگ کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے۔ نکلتے وقت جو حالت تھی ان کی، بطر، ریاء الناس، یصدون عن سبیل اللہ، یہ تین مقصد لے کر نکلے تھے۔ ان تین مقصد میں دو چیزیں جو بطر اور ریاء الناس ہے، یہ کیفیت مسلمانوں میں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب دین کے خاطر اور اپنی زندگی کا کوئی بھی کارنامہ آخرت کے عنوان سے اللہ کے لیے جب کر رہے ہوں، بطر، اترانا، اکڑنا، غرور اور فخر کا اظہار کرنا، یہ کیفیت تم اختیار نہ کرو۔ ریاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ ریاکاری کہتے کس کو ہیں؟ سادے سیدھے الفاظ میں انسان اپنی خوبیوں کو بڑا چڑھا کر ظاہر کرنا، یا اپنے اچھے کام کو کوئی دیکھے، مجھے اچھا سمجھے، اچھا جانے، اپنی خوبیوں کو اچھالنا، ظاہر کرنا، اور اپنے اندر موجود برائیوں کو چھپا کر رکھنا، دبا کے رکھنا، اپنی خرابیوں کا ذکر نہیں کرنا، اپنے عیوب اور گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا۔ ہر انسان میں، برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک تو خوبی ہے، کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے۔ پرسنٹیج کا مسئلہ رہتا ہے، کم زیادہ کا، کم زیادہ کا۔ خرابی کہیں نہ کہیں رہتی ہے، خوبی بھی کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے
جو آپ کی مدد میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، وہ حواریین کہلاتے ہیں۔ اس وقت وہ تعداد میں زیادہ نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی ٹھکانہ بنا کر نہیں رہے، صرف پھرتے تھے سیر و سیاحت کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ گزر ہوا تو خنزیر مرا پڑا ہوا تھا، 1 سے زائد دن ہو چکے تھے، اس کی بدبو پھیلی ہوئی بھی تھی، سامنے سے گزرے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے آپ کے حواریین ہیں، فوراً بدبو سے کراہت کرتے ہوئے کپڑا منہ پہ رکھا، ناک کو دبایا اور کراہت کے الفاظ بھی ذکر کیے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فوراً رکے، خود بھی پلٹ کر آئے اس مردہ خنزیر کے پاس، سارے حواریون کو لا کر کہے ایک مرتبہ اس پر غور سے تو دیکھو، یہ جانور ہے برا، مردہ ہے، سڑ رہا ہے، بدبودار ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہے اس میں دیکھنے کی۔ اس کے منہ پہ نظر ڈالو، اس کے دانت کس قدر سفید، صاف، شفاف، چمکدار نظر آ رہے ہیں، اس کی خوبی پہ تو نظر ڈالو تم۔ ان کو ایک سبق پڑھانا تھا، تو لوگوں کو دکھلانا اپنی اچھائی، مجھے اچھا ہے سمجھنا، لوگ میں یہ کام کر رہا ہوں اچھا ہے، اس کو روک کر بتانا نہیں، اے شخص تو دیکھ ذرا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں کسی کی بھلائی کر رہا ہوں، تو دیکھتے جا، ایسا کہتے نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر پڑ رہی ہے، اور ذرا عمدگی سے کر کر اس کو دکھلانا تاکہ وہ اچھا سمجھے، نیک سمجھے، جانے۔ لہذا ہر ایسا کام اپنی نیکی منوا کر اپنی کوئی غرض کو آگے بڑھانا اور تکمیل کرنا مقصد ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا کوئی معاملہ کسی سے کر رہے ہیں آپ، کوئی ایسے خوبیاں ظاہر کرتے چلنا کہ سامنے والا سمجھے کہ بڑا نیک ہے، شریف ہے، شریفوں میں بڑا شریف ہے، لہذا اس سے جلدی آگے بڑھ کر اس کے معاملے کو پورا کر لے۔ یا میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کچھ ایسی حالت بتانا لباس کے ذریعے سے، یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر گھومتے ہوئے، زبان کو، ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے بھی، تاکہ میری نیک نامی اس کے سامنے یہ ہو، اور اس کے اندر تھوڑی سی جاذبیت پیدا ہو جائے، میلان پیدا ہو جائے کہ میرے پاس سے معاملہ آسانی سے لے لے۔ یہ ذرا بھی خیال آیا، یہ سارے کے سارے ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب نہیں ملتا، اس سے منع ہے۔ اور ایسے کاروبار میں، ہر ایسی حرکت میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ نہیں رکھے ہیں۔ مشرکین مکہ نہیں، نکلتے وقت پر بات کیا ہوئی تھی، مسلمان نکلے تھے جو 313 جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی۔ مکے کے مشرکین تجارتی قافلے کے ساتھ مدینے کے قریب سے لوٹ رہے ہیں، ملک شام سے، ان کا راستہ روکو، بس اتنا حکم تھا۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا تم نکلو گے یا تو یہ جماعت ملے گی یا مشرکوں کی دوسری جماعت سے تمہارا سامنا ہوگا، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ لیکن بندوں کو بتا دیے تھے احدی الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا سامنا ہوگا۔ نتیجہ صاف تھا، تجارتی قافلے کو روکے، چونکہ پورے مشرکین مکہ دشمن تھے، مسلمانوں کے جھڑپ کی نوبت آتی تھی، وہ جنگ کی تیاری سے وہ بھی نہیں تھے، یہ بھی جنگ کی تیاری سے نہیں،
راستہ روکنے کے لیے گئے تھے، وہ صرف 30 تا 40 افراد تھے، ساز و سامان بہت تھا، روکنا آسان تھا، نفع حاصل کرنا بھی بڑا آسان تھا، نکل پڑے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی انتظامات فرما دیے، وہ بڑی ہوشیاری سے بچاؤ کرتے ہوئے منزل پار کر کے آگے بڑھ گئے۔ نہ صرف پار کیے، خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار قاصد کو گھوڑے سوار پر تیزی کے ساتھ جائے، مکے والوں کو اطلاع کر دے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تم لوگ ہماری مدد کے لیے نکل پڑو۔ تو وہ لوگ اپنے اس قافلے کو روکنے کے، اس کی تائید کے لیے، اپنے قافلے کی مدد کے لیے پورے 1000 کے قریب تعداد میں جمع ہو کر نکل پڑے۔ جب نکل پڑے تو یہ بات ان کو پتہ بھی چل گئی کہ یہ قافلہ کہہ دیا کہ ہم کامیابی کے ساتھ بچ کر محفوظ طریقے سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ تم نکل رہے ہو لڑنے کے لیے، اب لڑنے کی ضرورت نہیں، نکلنے کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ۔ اب یہ غرور و فخر میں آئے، اسی کا ذکر ہے۔ اس واقعے کو نمونے میں رکھو، اس جیسی حرکت تم نہیں کرنا۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کیفیت آ جائیں گی تو یہ خرابی ہے۔ وہ یہ کہے نہیں، ہم نکل گئے، نکلیں گے، ایک چکر کاٹ کر آئیں گے، لڑائی کا موقع ملا تو ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ نہ ملنے پر بدر کے مقام پر ان کی عادت تھی، سال میں ایک مرتبہ بدر کے مقام پہ آتے تھے، ایک جشن مناتے تھے، پکنک کی شکل تھی، وہ لوگوں کی عادت بھی تھی۔ وہ عنوان میں شفٹ کر دیا انہوں نے، لہذا پورے تیاریاں کرتے ہوئے رہیں گے، موج مستی کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہماری طاقت، ہمارا زور، ہر چیز کا مظاہرہ کریں گے، شراب پئیں گے۔ گانے والوں کو بھی ایک بڑی جماعت کا انتظام کر لیا تھا، اور پورا یقین تھا، اور ان کو بھی معلوم تھا مسلمان تعداد میں نہیں ہے زیادہ، اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ غرور و فخر کرتے ہوئے یہ لوگ نکلے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ آج ہم کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ ہم قدیم زمانے میں ہمارے باپ داداؤں نے بھی کیا 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 نہیں تھا، سارے کارناموں کا مظاہرہ بھی کیا۔ یہ سب کر کے ان کا مقصد تھا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کا دین بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا، مخالفت کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، دین کے عنوان سے آگے بڑھنے والے، دین کا مظاہرہ کرنے والوں کو ان کے دین سے باز رکھنا، ہٹانا۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، کرتے ہیں یا کریں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، لیکن یہ یقین مسلمان کے زبان سے نہیں، زبان سے دل تک اتر رہا، پھر دل سے اتر کر زبان سے باہر عملی زندگی میں آنا۔ اور ان کو اس قسم کے لوگوں کی ہمت افزائی کر کر آگے بڑھانے میں شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت تو ابلیس اپنے چیلے اور کارندوں کو چھوڑ کر بھی خود براہ راست شریک ہوا تھا جنگ میں۔ حارث بن ہشام، ایک سردار مکے کا، جنگ بدر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میدان جنگ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ حارث بن ہشام جو ہاتھ پکڑے ہیں، جس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے، پکڑنے والے کو وہ اپنے علم اور معلومات حافظے میں سمجھ نہیں،
یہ سراخہ بن مالک بن جاشم، سیرت پڑھیں گے آپ، بیان کرتے ہوئے سیرت کو سنیں گے آپ تو اس نام سے ضرور گزریں گے، سراخہ بن مالک بن جاشم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت پر 100 اونٹوں کے انعام کے حاصل کرنے کی چاہت میں جو پیچھا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک جو پہنچ گیا تھا، جو ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا دیا گیا، پھر اس کے پیروں کو، اس کے گھوڑے کے پیروں کو دھسا دیا گیا، تیسری مرتبہ بری طرح پھنسا دیا گیا، تو سمجھ گیا اس بھی یہ کوئی بات اور ہے، چنانچہ معافی چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، واپس پلٹ کے آیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا، اس شخص کی شکل میں ابلیس، سارے مکے کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے مکے کا یہ شخص ہے، ان کو پتہ بھی نہیں۔ اور جب یہ جنگ کو نکلے تو اس وقت یہ سراخہ نامی شخص کو پتہ بھی نہیں کہ عرب جنگ کو نکلے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب جنگ تیز ہو گئی تو فوراً حارث کے ہاتھ میں جو ہاتھ رکھ کر چل رہا تھا، ہاتھ چھڑایا، کہنے لگا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ اس سے پہلے تمام مکے والوں کو بڑی ہمت افزائی سے کام لے رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آگے بڑھو۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، تمہارا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے سامنے ہے، آگے بڑھو اور لے لو۔ یقین بھی دلا رہا تھا، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے یقین کرنے والی چیز بھی تھی۔ جو یہاں چھڑا کر نکلنے لگا تو حارث نے کہا اب تک ساتھ دیتے رہے، عین وقت پہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے اپنے ہاتھ سے حارث کے سینے پہ ایک دھپا مارا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ اب رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے تم لوگ دیکھ نہیں سکتے، بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، اب کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ فوراً حارث نے کہا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، مدینے کے چھوٹے چھوٹے لوگ، عربی کا لفظ ہے جعاشش بول کر، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے بونے کے جیسے نظر آ رہے تھے، کیونکہ تعداد میں کم تھی یہ۔ اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ڈر ہے اور خوف ہے، اگر اب اس وقت رہوں گا میں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ ابلیس کو آج بھی اللہ سے ڈر ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے آج بھی پر امید ہے انہیں۔ اور یہ بھی کہا اگرچہ کہ مجھے بڑی مہلت دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب کبھی پھر عذاب آنے لگتا ہے تو نوعیت بدل کے رہتی ہے اور بڑا سخت آتا ہے۔ یہ مفہوم کے بعد ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ وہی زین لہم الشیطان، اے مسلمانوں یاد رکھو اس بات کو بھی کہ شیطان نے ان کافروں کو، تمہارے مخالفین کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا تھا۔ تعداد بڑی ہے، تیاری بڑی ہے تمہاری، سارا ماحول سازگار ہے تمہارے لیے، تمہارے مقابلے میں مسلمان گنتی کے چند ہیں، پوری تیاری کے ساتھ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو آگے بڑھایا، وہ خالہ کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر غالب آنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کامیابی یقینی ہے، پکی ہے تمہارے لیے۔
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہونا، حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، تم کو آگے بڑھانے والا۔ جو ہی جنگ پوری طرح تیز ہونے لگی، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں، ادھر مسلمانوں کی ادھر کافروں کی، آپس میں ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا، لڑائی تیز ہو گئی، نکص علی عقبیہ، یہی ابلیس الٹے پاؤں پلٹ کر نکل گیا، پیٹ پلٹایا نہیں، پیچھے پیراں کرتے ہوئے پورے ہجوم میں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، کہتے ہوئے نکل گیا۔ وہ قالا، یہ بھی کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، یعنی میرا تعلق اب تمہارے ساتھ نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایسا ہی کرتا ہے انسان، ایسا ہی ابلیس کرتا ہے ہر آدمی کو بہکانے کے بعد بھی۔ انی ارا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی چیزیں جو تم کو نظر نہیں آتی، نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے۔ یہ بھی کہا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ہوتا ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے، ہلاک و برباد کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی کیفیتوں کا ذکر ہے دونوں آیاتوں میں، ان کے برے انجام کو ذکر کر کر، برا انجام انسان کے بعض ان جیسی حرکتوں سے بھی ہوتا ہے، لہذا اپنی پوری زندگی میں ریاکاری کو، اطراء، غرور اور فخر والی کیفیت نہ رکھ کر، خلوص کے ساتھ، خوف خداوندی رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے ذکر و شغل کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، تو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے مدد تمہاری فرماتے چلتے ہیں۔ اور اسی سے معاملے سے اور چند ایک چیزیں ہیں جس کا سلسلہ اگلی آیاتوں میں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ،